قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديهم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العظيم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ. السلام علیکم سرکار، کیا حال ہے؟ آج کی یہ پروقار تقریب فکر امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشرا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عنوان سے سنی تحریک کے زون کی جانب سے آپ کے علاقے میں منعقد پذیر ہے. الحمدللہ اس محفل پاک میں اس وقت ہمارے جلیل علماء سنی تحریک کے مرکزی رہنما محمد شکیل قاضی صاحب، رابطہ کمیٹی کے رکن محترم جناب آفتاب قاضی صاحب اور دیگر معززین اور سنیوں کا درد رکھنے والے یہاں پر بھائیوں کی کثیر تعداد موجود ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے بھائی حضرات و اطراف میں موجود ہیں وہ تمام ایک ہی کا پروگرام ہے. سنی تحریک کے سپاہی یہاں پر موجود ہیں. تو اب سپاہی اپنے ایمان کی فکر حاصل کریں گے اپنے مذہبی قیادت سے. اپنے ایمان کی فکر کو سن کر تو سپاہیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو انہیں لائن آف ایکشن دیا جاتا ہے تو وہ سپاہی اس پر عمل کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہماری مرکزی قیادت یہاں پر جمع ہے. ہمیں فکر اعلیٰ حضرت دینے کے لیے ہماری مرکزی قیادت یہاں پر آئی ہے. تو اب یہ ہماری مرکزی قیادت ہمیں فکر اعلیٰ حضرت کی روشنی میں لائن آف ایکشن دے گی. تو ہم نے اس جذبے سے اس لائن آف ایکشن کو لینا ہے کہ جو بھی لائن ہماری قیادت ہمیں دے گی تو ہم نے اس پر جا کر عمل بھی کرنا ہے نا انشاءاللہ. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں ہم اعلیٰ حضرت کے نام سے موسوم کرتے ہیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اے فکر رضا کے اس مبارک پروگرام میں آنے والوں، اعلیٰ حضرت فقط کسی ایک آستانے کے شیخ کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کسی ایک قاری قرآن کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کسی ایک حافظ قرآن کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کسی ایک فلسفی کا نام نہیں ہے. کسی عربی دان کا نام نہیں ہے یا کسی ایک علم کے جاننے والے کا نام اعلیٰ حضرت نہیں ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کے نام سے پکارا کس نے؟ جانتے ہیں یہ بات؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اب جو ہم اعلیٰ حضرت کے نام سے اس لقب سے جو یاد کرتے ہیں، یہ لقب آج کے اس دور کے 2010 کے
علماء نے یا نامور لوگوں نے، دنیا کے نامور لوگوں نے احمد رضا فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کا لقب نہیں دیا، بلکہ اعلیٰ حضرت کو یہ لقب اعلیٰ حضرت کا دینے والے آپ کے زمانے کے سید پوری دنیا کے علماء اور مشائخ تھے۔ جیسا کہ میں نے یاد کیا کہ اعلیٰ حضرت کسی ایک شکل کا نام نہیں، کسی ایک خاص علم کا نام نہیں ہے، کسی پیر یا فقط حافظ یا عالم یا قاری کا نام نہیں ہے، بلکہ اس دور کے اندر جس چیز نے اعلیٰ حضرت کی صحبت حاصل کی، گویا وہ پکار اٹھا کہ اگر فلکیات کا علم رکھنے والا جب اعلیٰ حضرت کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس علم میں اگر کوئی اعلیٰ مقام رکھتا ہے تو وہ فاضل بریلوی ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو آپ کی صحبت کا اثر اس طرح سے رنگ لاتا ہے کہ وہ حافظ میں پکار اٹھتا ہے کہ اگر اس دور میں کوئی حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن لوگوں میں جو اعلیٰ مرتبہ رکھتا ہے تو وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے اعلیٰ حضرت، دیکھیے میرے اعلیٰ حضرت کا بچپنا کتنا پیارا ہے۔ امام اہل سنت ایک مرتبہ اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہیں کہ کچھ بازاری عورتوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ اے فکر وفاق کی محفل میں آنے والوں سنو، آپ کے امام کا بچپنا کتنا پیارا ہے کہ اس چھوٹے سے بچپنے کے عالم میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صغر پن میں، بچپنے کی حالت میں رب نے اپنے بندے کو اپنے خوف اور اپنے محبوب کے عشق سے کس طرح نوازا۔ سنیے، میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً 5 سال کی عمر میں اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہیں، دروازے میں کھڑے ہیں، چند بازاری عورتوں کا وہاں سے گزرنا ہوا تو امام اہل سنت جو بھی 5 سالہ عمر کو نواز رہے ہیں، اور امام اہل سنت کو ان کے بچپنے کے عالم میں امن میاں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ امن میاں بہت مشہور تھے۔ اب امام اہل سنت اس 5 سالہ اپنی عمر کے 5 سالہ دور میں گھر کی دہلیز پر کھڑے ہیں، بازاری عورتوں کا گزرنا ہوا تو آپ نے اپنے دامن کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، یعنی آنکھوں پر اپنے دامن، قمیض کے دامن کو رکھا تو وہ بازاری عورتیں کہنے لگی کہ امن میاں یہ کیا؟ اپنی نگاہیں چھپا لی اور جو چھپانے والی چیز تھی وہ ہم پر لیا کر دی۔ اعلیٰ حضرت کا عشق، اعلیٰ حضرت کے دل میں خوف خدا، عشق مصطفیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اس قدر ڈر تھا کہ جس کا اندازہ آپ اعلیٰ حضرت کے جواب سے لے سکتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ امن میاں جو چیزیں چھپانے کی تھی وہ ہم پر میاں کر دی، واضح کر دی، سامنے کر دی اور اپنی آنکھوں پر پردہ رکھ دیا۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ سنو، کوئی اچھی بات ہو یا بری بات، کوئی اچھا کام ہو یا برا کام، یہ دل اور دماغ میں اس وقت بیٹھتا ہے کہ جب نگاہیں اس کام کو دیکھتی ہیں۔ جب آنکھوں میں کوئی چیز آئی ہی نہیں تو اس کا اثر دل پر بھی نہیں ہو سکتا اور دماغ میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے دل و دماغ کو متاثر کرنے والی وہ چیز یعنی آنکھوں پر ہی پردہ رکھ دیا کہ جب میں دیکھوں گا نہیں تو یہ دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے سوا کسی کی جانب مائل نہیں ہوگا۔ یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپنا تھا، 5 سال کی عمر میں۔ اسی طرح آپ نے سنا کہ امام اہل سنت وہ ذات، وہ ہستی کہ جنہوں نے 13 سال کی عمر میں تمام دینی اور دنیاوی امور پر، علوم پر انہوں نے مہارت حاصل کی، اور اسی طرح سے 13 سال اور غالباً 10 مہینے کی عمر میں آپ نے اپنی زندگی کا اسلامی پہلا فتویٰ دیا، اور اسی طرح امام اہل سنت نے یہ تمام تعلیم و تعلم کی باتیں
آپ تمام لوگ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں